सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। आसमान से जलते हुए गंधक की बारिश हुई। उस भयंकर आग से पूरा स्वर्ग ध्वस्त हो गया। इतिहास खुद को दोहराता है। History repeats itself. History repeats itself. History repeats itself. Thailand is known for its adult entertainment industry. Sin City, or the world's most sinful city. कौम लूत तारीख की एक ऐसी कौम है जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीका ईजाद किया था, यानी इस कौम के मर्द मर्दों के साथ ही जिनसी ताल्लुकात बनाया करते थे और अपनी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। कौम लूत उर्दून के जिस इलाके में आबाद थे उसे सदूम और अमूरा कहा जाता था। इस कौम का तज़किरा आसमानी किताबों में तफसील से हुआ है। बाइबल के द बुक ऑफ जेनेसिस और कुरान में सूरह अल अराफ के अंदर उनका मुकम्मल वाक़या, गुनाह और अंजाम मौजूद है। सदूम और उमूरा की बस्तियों में रहने वाले लोग बेशुमार फहश और गुनाहों में मुब्तला हो चुके थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई न थी जो उनमें मौजूद नहीं थी। वो मर्दों के साथ बदफेली करने को बासे फ़ख्र समझते थे। हर गली, चौक चौराहों और महफिलों में वो खुले आम इस गुनाह को सर अंजाम देते। आम लोगों से लेकर हुक्मरां तबका तक हर शख्स होमोसेक्सुअलिटी के इस खबासत में मुब्तला था। दुनिया के किसी कौम ने अब तक इस बुराई को शुरू नहीं किया था। कौम लूत ज़मीन पर पहले लोग थे जिन्होंने इस गलीज़ तरीन काम की इब्तदा की थी। सदूम के लोग सख्त, जालिम, धोखेबाज और खयानतकार थे। अगर कोई मुसाफिर उनकी बस्तियों से गुजरता तो वो उन्हें पकड़ लेते और उसे लूट कर उसके साथ बदफेली करते। उन लोगों ने अपनी वादियों को बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारी किया करते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने कौम लूत की इस्लाह के लिए अपने पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम और उमूरा की बस्तियों की तरफ नबी बनाकर भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस गुनाह और सरकशी से तौबा करने को कहा और उन्हें अल्लाह की तरफ से खबरदार किया। लेकिन आपकी कौम ने दावत को ठुकरा दिया और कहा कि अगर तुम्हारा रब हम पर अजाब लाने वाला है तो हम तैयार हैं, और अगर तुम इतने ही नेक और पाक हो तो हमारी बस्तियों से निकल जाओ। लिहाजा खुदावंद ने 3 फरिश्ते भेजे जो लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे कहा कि आप अपनी बीवी और बेटियों को लेकर इस बस्ती से निकल जाइए, क्योंकि बहुत जल्द इस बस्ती पर अजाब आने वाला है। रात ख़त्म होने से पहले ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी 2 बेटियों और अहलिया को लेकर इन बस्तियों से निकल गए। अजाब का वक्त आ पहुंचा। आखिरी शब हुई तो एक हैबतनाक चीख ने अहले सदूम को हिलाकर रख दिया। पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। इन पत्थरों के साथ आग के अंगारे बरसने लगे और दोनों बस्ती जलजलों की वजह से उलट पुलट हो गई। अगले दिन सदूम और उमूरा की ये सरसब्ज बस्ती खंडरात का एक ढेर बन चुका था और खुदाई अजाब ने इस कौम को हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया। कुछ सालों पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सालों की मुसलसल मेहनत और तहकीक के बाद ये दावा किया कि 3500 साल कबल अज़ मसीह अजाब का शिकार होने वाले कौम लूत के खंडरात जुनूबी उर्दून से दरियाफ्त हो चुकी है। तहकीक से पता चला कि ये एक वसी व अरीज शहर था जिसमें कई इमारतें मौजूद थी। माहरीन का मानना है कि ऐसा मालूम होता है जैसे इस शहर में ज़िंदगी अचानक से ख़त्म हो गई थी, जबकि इन इलाकों में ज़ेरे ज़मीन नमक और चूना कसीर मिकदार में मिली है, जिससे ऐसा लगता है कि ज़रूर यहाँ सदियों पहले कोई मेटेओरॉइड या आसमानी कहर नाजिल हुआ था।
غرض یہ کہ سدوم اور عمورہ کا واقعہ اور ان پر آنے والے عذاب کی گواہی صرف عہد نامہ قدیم اور قرآن مجید نہیں دیتا، بلکہ جدید آثار قدیمہ بھی اس ہمجنس پرست قوم کی بربادی کو تسلیم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اپنی جائز خواہشات کو پوری کرے۔ مردوں کا مردوں کی طرف میلان اتنا برا عمل ہے کہ جانور بھی اس عمل سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہمجنس پرستی کے گناہ کا یہ باب قوم لوط کی تباہی کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ قیامت تک ایسی قومیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نسل انسانی آسمانی تعلیمات سے صاف انکار کر رہی ہے۔ آج 21ویں صدی میں دنیا کے کئی ممالک اور شہر ایسے ہیں جو ہومو سیکچولیٹی کے نمائندے ہیں، اور یہ شہر قوم لوط کا آئینہ معلوم ہوتے ہیں۔ بائبل نے سدوم اور عمورہ کے شہروں کو دی سن سٹی کہا ہے، لہذا اگر ہم آج کسی ملک کو دی سن سٹی کا خطاب دیں تو ان میں سب سے پہلا نام تھائی لینڈ کا ہوگا، جو سن سٹی کی سیاہ تاریخ کو دوبارہ دہرا رہی ہے۔ تھائی لینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں واقع ہے، جس کی آبادی لگ بھگ 7 کروڑ ہے۔ 5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں پھیلے اس ملک کا مشہور ترین مقامات پٹایا، پھوکٹ اور بینکاک ہے۔ ان مقامات میں گھومنے اور سیاحت کے لیے پوری دنیا سے لوگ ٹریول کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شاپنگ مالز، ہر طرف خوبصورت مارکیٹیں، ہوٹلز، کیفے، جدید طرز تعمیر کی بڑی بڑی عمارتیں تھائی لینڈ کو سیاحت کے لیے ایک بہترین ملک بنا دیتی ہے۔ تھائی لینڈ کی جدید شہریں اپنی نائٹ لائف، بارز، ڈانس کلب، شراب خانے، جوا خانے، زنا خانے، مساج سینٹر اور دنیا کے فحش ترین بیچز کے لیے مشہور ہے۔ پوری دنیا سے سیر و سیاحت کا شوق رکھنے والے لوگ جنسی لذت کو پورا کرنے کے لیے تھائی لینڈ کا ہی رخ کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں زنا دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ عام ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہجڑے تھائی لینڈ میں ہی ملتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں ہجڑے اور لڑکی میں فرق کرنا انتہائی مشکل ہے۔ بہت سارے تھائی مرد جنسی کاروبار کرنے کے لیے خاص طور پر سرجری کرواتے ہیں اور ہجڑے بن جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے سڑکوں پر چلتی لڑکیاں سرے عام گناہ کی دعوت دیتی ہیں اور لوگوں کو زبردستی گلے لگاتی نظر آتی ہیں۔ تھائی لینڈ کی تقریباً 65% لڑکیاں اسی کام سے جڑی ہیں۔ یہاں بارز شام سے صبح تک کھولی جاتی ہے، جن میں برہنہ لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں۔ یہاں کم سے کم قیمت پر زنا کے لیے عورتیں دستیاب ہیں۔ ٹورسٹ اسپاٹ اور زناکاری کے معاملے میں تھائی لینڈ نے یورپ اور امریکی شہروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق یہاں 20 سے 25 لاکھ لوگ سیکس ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی پوری اکنامک بھی سیکس ٹورزم پر ہی منحصر ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہر سال سیکس ٹورزم کے ذریعہ یہ ملک 6.8 بلین $US کی کلیکشن کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ تھائی لینڈ کو دنیا کا جنسی دارالحکومت یا اس زمانے کا سن سٹی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سدوم اور عمورہ کی تاریخی بستیاں جو زنا اور ہمجنس پرستی کے گناہ کی وجہ سے نیست و نابود ہوئے، آج تھائی لینڈ ان بستیوں کا عکس ہے جو شاید سدوم اور عمورہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ امت محمدیہ کے افراد بھی اس خباثت کا شکار ہوں گے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ وہیں انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ سدوم اور عمورہ والوں کی طرح ہمجنس پرستی کے گناہ میں پڑ جائیں گے، اور یہ گناہ عام ہو چکی ہوگی۔ عہد نامہ قدیم کے دی بک آف ڈیوٹرونومی میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میری موت کے بعد تم بدکار بن جاؤ گے اور آخری دنوں میں تم پر یہ برائی آئے گی۔ آموس نبی نے دی بک آف آموس میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ گناہگار اسرائیلی سدوم اور عمورہ کی طرح تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خدا کی ہدایت کا رد کر دیں گے۔
لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آج صدوم اور عمورہ جیسے دنوں میں جی رہے ہیں، جہاں زیادہ تر ممالک نے ہم جنس پرستی کو قانونی طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ LGBTQ کمیونٹی نے سماج میں ایک تحریک چلا رکھا ہے۔ وقت کے ساتھ گے اور لیزبینز کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، جو فخریہ انداز میں اس گناہ کو کھلے عام کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے یہ سخت ترین دور ہے، اور شاید آنے والا وقت اور بھی زیادہ مشکل اور سخت ہو سکتا ہے۔